السلام علیکم گائز، میں ہوں محمد فیروز علی، FS بلاگ شارٹ شاعری دین اسلام۔ اس وقت میں حضرت امام حسین اور جنگ کربلا کا بیان جو ہے بتانے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور حضرت امام کا کربلا کا واقعہ سچی واقعہ۔ تو حضرت عامر بن معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، جانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا، یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، آپ جلد سے تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔
جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ محترم عزیز دوستوں، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کے سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ یہی کہانی جو ہے یہیں ختم کرتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ اس کو غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔